بنی اسرائیل میں ایک دیندار آدمی تھا جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ ہوا ہے کہ ایک دن اس کی بیوی نے ایک نوجوان مرد کو دیکھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور وہ نوجوان بھی اس عورت کا عاشق ہو گیا۔ اللہ کا وہ نیک بندہ صبح کام کو جاتا اور شام کو آتا تھا۔ جب صبح وہ گھر سے نکلتا تو وہ نوجوان جب چاہتا اس عورت کے گھر آتا اور اس سے ہم صحبت رہتا۔ عورت کا شوہر عرصہ دراز تک اس آمد و رفت سے بے خبر رہا۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس عورت کا شوہر ایک عابد و زاہد شخص تھا، اس لیے اس نے محسوس کیا کہ اس کی عورت اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے اس کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ میں تبھی مطمئن ہو سکتا ہوں کہ تم اپنی پاکی پر قسم اٹھاؤ۔ عورت نے کہا کہ جب بھی آپ مناسب سمجھے مجھ سے قسم لے لیں۔ دوستوں، جس شہر کا یہ واقعہ ہے اس کے باہر ایک پہاڑ تھا جس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر بنی اسرائیل کے لوگ قسم اٹھایا کرتے تھے، اور جو شخص وہاں پر جھوٹی قسم اٹھاتا وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ بس جب وہ عابد شخص اپنے کسی کام سے باہر گیا تو وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا۔ عورت نے اس نوجوان کو سارا قصہ سنایا کہ میرا شوہر مجھ سے قسم کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ نوجوان پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب تم کیا کرو گی؟ بس عورت نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی، لہٰذا تم بیس بدل کر سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم ہمیں دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جاؤ، اور جب میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہونے کا ارادہ کروں تو تم جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کرا دینا۔ بس وہ نوجوان گیا، اور جب اس کا شوہر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر تاکہ تم وعدے کے مطابق قسم اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ عورت نے کہا کہ میں پیدل پہاڑ تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ شوہر نے کہا کہ تم چلو، اگر شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا تو اس کا گدھا کرایہ پر لے لیں گے۔ بس جب وہ دیندار آدمی اور اس کی بیوی گھر سے نکلے تو اس عورت نے اس نوجوان مرد کو دیکھا اور اسے آواز دی کہ او گدھے والے، ہم تجھے آدھا درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں۔ پھر وہ گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا۔ بس وہ روانہ ہو گئے، اور جب پہاڑ کے قریب پہنچ گئے تو عورت نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے گدھے سے اتار لو۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے، اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اس پہاڑ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور شوہر کی جانب مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے میں اور تم رشتے زوجیت میں منسلک ہوئے ہیں تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بس یہ کہنا تھا کہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا، یہاں تک کہ زمین میں دھنس گیا، اور بنی اسرائیل اس واقعہ کو بھول گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ کافرین و مشرکین کی چالیں ایسی تھیں کہ جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے۔